السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے برامکا کا تعارف پڑھا تھا اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ برامکا کا انجام کیا ہوا۔ برامکا کا انجام آل برمک جس طریقے سے اقتدار کے منازل تک پہنچے، اس سے کئی گنا زیادہ شدت سے وہ گمنامی اور زوال کی انتہائی گہرائیوں میں پھینک دیے گئے۔ یہ خاندان تقریباً نصف صدی تک عباسی حکومت پر مکمل طور پر چھایا رہا، لیکن اچانک ہارون الرشید نے محرم 187 ہجری یا 802 عیسوی میں اپنے ہم نشین اور مصاحب خاص جعفر کی خودسری، بے انتہا جاہ و اقتدار اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے قتل اور خاندان برامکا کے افراد کو مسند اقتدار سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خاندان کے افراد کو قید میں ڈالا گیا، ان کی تمام جاگیریں ضبط کر لی گئیں، قید خانے میں بھی ان کے ساتھ عام قیدیوں کا سا سلوک کیا گیا، انہیں کوڑوں سے پٹوایا گیا اور زیادہ تر ان میں قید و بند کی صحبتیں جھیلتے ہوئے ہی قید کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ خاندان برامکا کے زوال کے اسباب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا سبب جو ہے وہ ہے ان کی غیر معمولی اقتدار۔ برامکا کے سیاسی اقتدار کی کوئی حد نہیں تھی اور اس حد تک یہ قوت و حشمت یعنی کہ بہت زیادہ بے پناہ طاقت کے مالک بن چکے تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید کی حیثیت ایک بے اختیار حکمران سے زیادہ نہ تھی۔ بے اختیار حکمران یعنی کہ یہ بہت سے معاملات میں ہارون الرشید سے مشورہ بھی نہیں کرتے تھے۔ خلیفہ کے تمام اختیارات پر پوری طرح قبضہ کرنے کے بعد تمام احکامات وہی جاری کرتے۔ سلطنت کے اہم ترین معاملات میں بھی خلیفہ سے مشورہ ضروری نہیں سمجھتے، اور ظاہری بات ہے کہ ہارون الرشید جیسا ذہین، قابل اور ہر دل عزیز حکمران اس صورتحال کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ برامکا کے بے پناہ اختیارات اور غیر معمولی اقتدار کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے ہارون الرشید نے انہیں معزول کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ ملک کے مالی وسائل پر قبضہ۔ تمام خزانوں پر برامکا کا مکمل قبضہ تھا۔ وہ ملکی خزانے کو جس طرح چاہتے اور جہاں چاہتے استعمال کرتے اور اس اخراجات کے لیے وہ پوری طرح آزاد تھے۔ ہارون الرشید کو اگر معمولی سی رقم کی بھی ضرورت ہوتی تو یہ لوگ ان کی اجازت کے بغیر انہیں نہ ملتی، اور ظاہری بات ہے ہارون الرشید جیسے طاقتور حکمران کے لیے بھی یہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ کنبہ پروری، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اعلیٰ مناصب پر اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ہم نوا یعنی کہ اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو فائز کر رکھا تھا، اور ان کے بے پناہ اس اثر و اختیار رسوخ نے برامکا کے کئی دشمن اور حاسد بھی پیدا کر لیے تھے، جو ہر مناسب موقع پر فائدہ اٹھا کر ان کے خلاف خلیفہ کے کان بھرتے رہتے۔ خلیفہ کی حکم عدولی۔ اقتدار کے نقشے میں برامکا اس حد تک مدہوش تھے کہ اکثر اوقات وہ خلیفہ کے احکامات کی تعمیل سے بھی گریز کرتے، اور اکثر اوقات اگر خلیفہ ان سے معمولی سی رقم کا بھی تقاضا کرتا تو یہ پس و پیش سے کام لیتے اور وہ رقم ادا نہ کرتے۔ فاطمیوں اور علویوں کی حمایت۔ آپ لوگوں کو یہ پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ہارون الرشید نے جو ہے بنو عباس نے یہ جو حکومت حاصل کی تھی یہ فاطمیوں اور علویوں کے نام پر حاصل کی تھی، اور بعد میں جب عباسی خلافت کا قیام عمل میں آیا تو اس سے بہت سے لوگ عباسی خلافت سے بدظن بھی ہو گئے تھے۔ عباسی خلافت کے قیام کے بعد ہی سے فاطمی اور علوی اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ عباسیوں کو مسند اقتدار سے علیحدہ کر کے فاطمی حکومت قائم کریں۔ برامکا شیعہ ہونے کی وجہ سے در پردہ ان سے محبت رکھتے تھے، اور ان کا رویہ فاطمی اور علوی باغیوں کے ساتھ ہمدردانہ اور نرمی پر بھی مبنی ہوتا تھا۔ برامکا کی ایرانیت۔ چونکہ پرانے ایران کے تھے اس لیے ان کا، اور جو پرانا ایران مطلب میرا یہ ہے کہ قبل از اسلام جو ایران کے بادشاہ تھے ان کے بڑے خاص لوگ تھے، پجاری تھے، تو اس وجہ سے ان کی وہی ذہنیت وہی تھی۔
انہوں نے کیا کیا، ان کی برامکا کی ایرانیت نوازی کا احساس ہارون الرشید کو بھی بہت سے مواقع پر ہونے لگا تھا، جیسے ایوان کسریٰ یعنی کہ ساسانیوں کے محل کو، ایوان جو ہے محل کو کہتے ہیں، ان کو جب ڈھانے کی یا اس کو گھرانے کی بات کی گئی تو اس کے بارے میں یحییٰ سے جب مشورہ کیا گیا، یحییٰ نے اس بات پر خلیفہ سے اتفاق نہیں کیا اور کہا، اس حکومت کا نشان عظمت منہدم نہ کیجیے جس کے کھنڈر پر سب نے اپنا قصر جلال تعمیر کیا ہے اور جس کے ملک اور قوم کو فتح کیا ہے۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر جواب دیا، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک موجوسیت کی محبت تمہارے دل میں موجود ہے، لیکن ایوان کسریٰ کا انہدام تو ایک طے شدہ فیصلہ ہے جو عمل میں آ کے رہے گا۔ برامکا کی آزاد خیالی۔ برامکا آزاد خیال واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے فلسفہ اور دیگر دنیاوی علوم کی خوب سرپرستی کی۔ لوگ ان کی آزاد خیالی کی وجہ سے بے دین بھی قرار دیتے تھے، کیونکہ انہیں اسلامی اقتدار اور نظریات سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اس عوامی تاثر کو بھی ہارون الرشید تک پہنچایا گیا کہ وہ برامکا سے مزید بدظن ہو سکے۔ برامکا کی دولت و ثروت۔ یحییٰ اور خالد برمکی باقاعدہ اپنا دربار لگاتے، لوگوں کے ساتھ نہایت فیاضی سے پیش آتے، حاجت مندوں اور سوال کرنے والوں کو منہ مانگی رقم عطا کرتے۔ ان کی سخاوت اور فیاضی کے قصے زبان زد عام اور خاص تھے۔ عوام اور خواص برامکا کی اس ظاہری شان و شوکت، دولت و ثروت کی وجہ سے خلیفہ کے بجائے ان کے دروازوں کا رخ کرتے، حتیٰ کہ شاہی محل کے ملازم تک خلیفہ کے بجائے ان کے وفادار تھے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیز بھی ہارون الرشید جیسے خلیفہ کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ جیسے کہ ایک بار اسماعیل درباری نے جعفر کو مشورہ دیا کہ کچھ جاگیریں خلیفہ کی اولاد کے نام کر دی جائیں، تو جعفر نے طنزاً جواب دیا تھا، بنو عباس ہماری وجہ سے روٹی کھاتے ہیں اور ان کی حکومت کا قیام ہماری وجہ سے ہے۔ برامکا کی یہ غیر معمولی مقبولیت اور دولت و ثروت خلیفہ کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتی تھی، لہٰذا ہارون نے انہیں معزول کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ ملکہ زبیدہ کی ناراضگی۔ ملکہ زبیدہ کو ہارون کے مزاج میں بہت زیادہ دخل تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہارون کے بعد امین الرشید ان کا ولی عہد ہو، چنانچہ فضل نے ہارون سے مشورہ لیے بغیر ہی امین کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ فضل اگرچہ تھا تو برمکی، لیکن وہ امین الرشید کا اتالیق تھا، اور اتالیق ہونے کی وجہ سے اس نے ملکہ زبیدہ اور ان دونوں کی خواہش تھی کہ ہارون الرشید کے بعد امین الرشید خلیفہ بنے، لیکن جعفر مامون کا طرفدار تھا، اس لیے اس نے وصیت میں امین کے بعد مامون کو بھی جانشین مقرر کیا۔ جعفر برمکی جو تھا یہ اصل میں مامون کا اتالیق تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ ہارون کے بعد مامون جو ہے وہ خلیفہ بنے۔ ملکہ زبیدہ کو یہ تبدیلی پسند نہ تھی، لہٰذا برامکا ملکہ کی نظروں سے بھی گر گئے، جس سے زوال کا عمل بڑی تیزی سے مکمل ہوا۔ فضل بن ربیع کی مخالفت۔ فضل بن ربیع کون تھے؟ یہ اصل میں برامکا کے تو مخالفین میں سے تھا، لیکن یہ ہارون الرشید کا وفادار تھا، اور ہارون الرشید اس کی سابقہ خدمات کی وجہ سے چاہتا تھا کہ اسے کوئی سرکاری عہدہ دے، لیکن ہمیشہ جب بھی اس بات سے وہ دینا چاہتا تھا، کوئی اہم عہدہ دینا چاہتا تھا، برامکا ان کی مخالفت کرتے۔ اس وجہ سے فضل بن ربیع جو تھا وہ برامکا کا شدید دشمن ہو گیا۔ ہارون الرشید نے اسی وجہ سے فضل بن ربیع کے لیے محکمہ برید میں ایک اہم عہدہ تجویز کیا، لیکن جعفر اور یحییٰ نے اسے بھی التوا میں ڈال دیا، کٹائی میں ڈال دیا، یعنی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا، یا اس عہدے کو ختم کر دیا یا ان کو نہ ڈالا۔ بالآخر ہارون نے حاجب محمد بن خالد برمکی کو معزول کر کے اس کی جگہ فضل بن ربیع کو لگایا۔ محمد بن خالد برمکی جو ہے یہ اصل میں جو ہے جعفر برمکی اور کا بھائی تھا، اور یحییٰ برمکی کا بیٹا تھا، یعنی کہ اس نے ان کے بھائی اور بیٹے کو ہی معزول کر کے حاجب کا عہدہ
فضل بن ربی کو دیا۔ حاجب کا عہدہ آپ اس کو کہہ لیں، آج کل کے دور میں اس کی حیثیت پرائیویٹ سیکٹری کی سی ہے، یعنی کہ حاجب جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے اور ہر معاملے میں بادشاہ کو اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے۔ بہرحال حاجب لگنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت قریبی عہدہ بھی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ آل برمک کی غلطیوں کی ٹھو میں لگا رہتا، اور جہاں پر بھی اسے معمولی سی بھی کسی غلطی کا پتہ چلتا اسے فوراً عوام الناس میں پھیلا دیتا، تاکہ لوگوں میں برامکا کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ وہ ہارون کو مسلسل یہ تاثر دیتا رہا کہ آل برمک کا حد سے بڑھتا ہوا اقتدار اس کے تاج و تخت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ مشہور مورخ ابن خلدون نے تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں برامکا کے زوال کی اسباب پر بحث کرتے ہوئے حتمی طور پر جو رائے دی وہ یہی ہے کہ برامکا کی حد سے بڑھتی ہوئی قوت، سیاسی اقتدار، مال و دولت اور ملک کے تمام ذرائع اور اعلیٰ مناصب پر قبضہ ہی در حقیقت ان کے زوال کا سبب بنا۔ ہمارا لیکچر آج کا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔